بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے غدیر خم۔ اس کی تھوڑی تحقیق کر لی جائے کہ غدیر خم کا واقعہ کیا ہے اور اس واقعے سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے اور کیا چیز نہیں ثابت ہوتی۔ تو مسند احمد کی روایت ہے۔ پہلی بات تو یہاں سمجھ لیں، یہ سنی کتابوں کی روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، غدیر خم کا واقعہ ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے، دو صحابی روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غدیر خم میں پڑاؤ کیا تو آپ نے حضرت علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر فرمایا، یہ تم جانتے ہو کہ اہل ایمان کے نزدیک میں ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہوں۔ سب نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ، ہم یہ جانتے ہیں کہ اہل ایمان کے نزدیک آپ سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یوں فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ میں ایک مومن کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ محبوب ہوں۔ کہا جی یا رسول اللہ، سب صحابہ اقرار کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ اہل ایمان کے اور ایک مومن کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ قیمتی ہیں، اس کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں۔ تب آپ نے فرمایا، اے اللہ، جس شخص کا میں دوست ہوں علی اس کا دوست ہے، الہی تو شخص کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اور تو اس شخص کو اپنا دشمن قرار دے جو علی سے دشمنی رکھے۔ اس واقعے کے بعد حضرت عمر اور حضرت علی سے ملے تو ان سے بولے، اے ابن ابی طالب، مبارک ہو، تم تو صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی ہر مسلمان مرد و عورت کے دوست اور محبوب ہو گئے ہو۔ تو الفاظ جو حدیث کے کچھ یوں ہیں، فرمایا، اللہم من کنت مولاہ فعلی مولا، اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کے اوپر، غدیر خم کے اوپر، جو مکہ اور مدینہ کے درمیان، مکہ سے تقریباً 90 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ موجود ہے، تو وہاں پر موجود تھے۔ حضرت علی یمن کے جب قاضی بن کے گئے تو وہاں پر واپسی پر جو آپ کے ساتھ صحابہ تھے، آپس میں کوئی رنجش ہو گئی تو اس کی شکایت آ کے لگی، نبی علیہ السلام کے سامنے بیان ہوا۔ حضور علیہ السلام حج سے واپس آ رہے ہیں۔ جب آپ حج سے واپس آ رہے ہیں تو حج سے واپسی کا یہ جو سفر تھا نا، ایک جگہ تھی یہ، تو غدیر اس ایک تالاب کو کہتے ہیں جہاں پانی جمع ہوتا ہے، ایک جوہر جیسے پانی جمع ہو جاتا ہے، وہاں اس کو تالاب کو غدیر کہتے ہیں، اور خم وہ مقام تھا، وہ جگہ تھی جس کا اس کا نام تھا۔ تو اس کے پاس پڑاؤ ڈالا تو یہ بات اس وقت کا اللہ کے رسول کے پاس پہنچی، تو آپ نے کہا بھی اس کو حل فرما دیا جائے۔ آپ نے حضرت علی کو اپنے ساتھ کھڑا کیا تاکہ رنجش کو ختم کیا جائے جو بھائیوں کے درمیان ہو جاتی ہے، صحابہ کرام کے درمیان بھی ہو گئی۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کے کھڑا کیا، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، کہا، اے میرے صحابہ، تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ میں سب مسلمانوں کے لیے اس کی جان سے زیادہ بھی محبوب اور قریب تر ہوں؟ جی یا رسول اللہ، کون اس کا انکار کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ فرمایا ہاں۔ تو پھر فرمایا کہ اچھا ایک مومن کی جان کے نزدیک ہوں؟ جی ایک مومن کی جان کے نزدیک ہے۔ تو پھر فرمایا، اے اللہ، جس کو میں محبوب ہوں، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھے دوست رکھتا ہے، وہ علی کو بھی دوست رکھے۔ فرمایا، من کنتو مولاہ فعلی مولا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے نا، جس شخص کا میں دوست ہوں، وہ حضرت علی کو بھی دوست رکھے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت علی کے ساتھ جو رنجش تھی نا وہ صحابی کی، وہ ختم کرو، حضرت علی کے رنجش نہ بنانا، ان سے محبت رکھو، ان کو دوست رکھو۔ اے اللہ، جو ان سے محبت رکھے، جو اس کو دوست رکھے، حضرت علی کو تو اس کو دوست رکھ، اور جو اس کو دشمن رکھے تو اس کو دشمن قرار دے دے۔ تو یہاں بات ثابت ہو رہی تھی حضرت علی کی اس رنجش کو ختم کرنا، اس جھگڑے کو ختم کرنا جو صحابی کے ساتھ تھا، اس کے اندر محبت، پیار اور دوستی کی بات ہے۔ یہاں خلافت بلا فصل کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہاں خلافت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نمبر ایک، کیونکہ اس وقت اللہ کے رسول زندہ ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ میں جس کا، اگر اس کو تم خلیفہ کہو گے، میں جس کا حاکم ہوں اس کا علی حاکم ہے، تو پھر دو حاکم ہو گئے۔ تو دو حاکم تو نہیں ہو سکتے، دو خلیفہ تو نہیں ہو سکتے، دو ملک کے سربراہ تو نہیں ہو سکتے، ہاں دو دوست ہو سکتے ہیں کہ جو مجھے دوست رکھتا ہے وہ حضرت علی کو بھی دوست رکھے۔ تو یہاں دوستی، محبت، بھائی چارے کا تذکرہ ہے، یہاں پر خلافت بلا فصل اور خلافت اولیت کا تذکرہ نہیں ہے کہ پہلی خلافت حضرت علی کو ملے گی، میں آپ کو نامزد کر کے جا رہا ہوں۔
تو پھر کھل کے کرتے، کھل کے نامزدگی نہیں ہے۔ اور دوسرا، آپ تو کہتے ہیں کہ یہ خطبہ حجت الوداع کے بعد تھا، تو خلافت جو ہے وہ سارے مسلمانوں پہ نافذ ہونی تھی نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے تھا کہ وہ اعلان کرتے وہاں جہاں پہ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، جہاں ساری دنیا سے جہاں جہاں مسلمان تھے آئے ہوئے تھے حج کرنے کے لیے، قبائل آئے ہوئے تھے، لوگ آئے ہوئے تھے، وہاں اعلان کرتے حجت الوداع کے موقع پر، نہ کہ یہاں اعلان کرتے جہاں کچھ لوگ موجود ہیں۔ یا 1.25 لاکھ موجود نہیں تھے، یہ جھوٹ بولتے ہیں لوگ، 1.25 لاکھ یہیں پہ موجود تھے، وہ سارے چلے گئے تھے۔ اب حضور کے ساتھ وہی لوگ تھے جو مدینے والے تھے، تو مدینے والے تو 1.25 لاکھ لوگ نہیں تھے، وہ تو تھوڑے تھے، ادھر اعلان کر رہے ہیں۔ تو خلافت کا اگر اعلان ہوتا تو حضور وہاں حجت الوداع کے موقع پہ کرتے ہی، نہ کہ یہاں اس جوہر کے پاس، پانی کے پاس، وہاں اعلان ہوتا، یہاں اعلان نہ ہوتا۔ یہاں اسی لیے اس میں کوئی خلافت کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر محبت و پیار کا تذکرہ ہے، خلوص کا تذکرہ ہے، اخلاص کا تذکرہ ہے۔ تو اس میں کوئی کہے کہ خلافت کا تذکرہ ہے تو یہ بات ثابت نہیں ہوتی۔ دوسری بات جو اہم اور اصولی بات ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں بات کہ اس کے اندر خلافت بلا فصل کا تذکرہ ہے، تو جب خلافت بلا فصل کا تذکرہ ہے تو آپ کے ذمہ ایک بات، ایک روایت ہے کہ حضرت علی نے اس روایت کو اپنی خلافت کے استدلال کے طور پہ صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا ہو۔ حضرت علی نے کبھی ایک مرتبہ اس روایت کو صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا ہو کہ مجھے خلافت دے دو؟ اگر حضرت علی کو منتخب کیا گیا تھا، بنایا گیا تھا، تو ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں۔ حضرت علی نے اپنے آپ کو پیش کیوں نہیں کیا؟ وہ جو غصب شدہ چیز تھی اس کو واپس کیوں نہیں لیا کہ میری خلافت میرا حق تھا، حضور کا فرمان ہو حضرت علی نہ لے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کبھی تو ان کے بارے میں یہ عقیدہ کہ خدائی صفات کے حامل ہیں، ان کی شمشیر جو تھی وہ لشکروں کو کاٹ دیتی، کبھی یہ عقیدہ کہ وہ ڈر کے گھر بیٹھ جاتے تھے، اپنی خلافت بھی نہیں لے سکتے۔ تو یہ عجیب تضادات نظر آتے ہیں، ہمیں وہ چیزیں سمجھ نہیں آتی کہ ان تضادات کو ختم کیسے کیا جائے، کہ حضرت علی کی خلافت کو بنا کے اور یہ وہ کر کے تضاد اور تضاد در تضاد، تضاد در تضاد حضرت علی نے کبھی پیش نہیں کیا۔ اور صحابہ کرام کے سامنے پیش کرنا چاہیے تھا کہ دیکھو مجھے اللہ کے رسول خلیفہ بنا کے گیا اور تم میرا حق نہیں دے رہے۔ اور اگر نامزد کیا گیا تھا تو پھر وہ اجتماع خلافت کے لیے کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ایک صحابی، ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جو کہتا کہ اجتماع کی کیا ضرورت ہے، علی تو پہلے منتخب ہو چکے؟ تو اس سے سمجھ آتی ہے کہ کہیں پہ بھی یہ خلافت کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، کہیں دور دور تک اس حدیث کے ساتھ کہ حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنا نائب منتخب کر دیا ہو اور اپنے بعد خلیفہ بنا دیا ہو، اس حدیث کے اندر کوئی اس کا استدلال بن نہیں سکتا، اس حدیث کے اندر کوئی اس کا استدلال نہیں بن سکتا۔ حضرت علی نے ایک مرتبہ نہیں پیش کیا، صحابہ کرام کے سامنے ایک مرتبہ نہیں آیا، اور کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہے جو کہتا ہے کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ منتخب کر کے گئے اور اب تم نہیں دیتے۔ تو اس سے بات یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ محبت، پیار، اخوت کے بارے میں بات تھی۔ حضرت علی کا وہ جھگڑا ختم کرنا تھا جو صحابی کا اور ان کے درمیان کچھ چپکلش تھی، کچھ رنجش تھی، وہ ختم کرنا تھا، نہ کہ اس سے استدلال خلافت تھا۔ اگر ہوتا تو حضرت علی کبھی نہ کبھی ان کے اس نبی علیہ السلام کے فرمان کی مخالفت نہ کرتے اور کسی کے ہاتھ میں نہ جانے دیتے۔ پھر کہتے ہیں جی حضرت علی کے پاس طاقت نہیں تھی اس لیے تقیتاً ابو بکر صدیق کی بیعت کر لی۔ نے کہا یہ وہ گھرانہ ہے جو تقیتاً بیعت نہیں کرتا۔ تقیہ کا معنی یہ نہ کہو، تم تقیہ کا لفظ استعمال نہ کرو، بلکہ یہ کہو کہ حضرت علی کے پاس طاقت نہیں تھی، انہوں نے جھوٹ موٹ سے ابو بکر کی بیعت کر لی۔ پھر تقیہ کے پیچھے چھپتے کیوں ہو؟ تم کہو کہ انہوں نے حضرت ابو بکر کی جو بیعت تھی وہ جھوٹ موٹ کی تھی، تو یہ کہو یا تو بیعت جھوٹی کی تھی، نمازیں کیوں پڑھتے تھے؟ اگر وہ مومن نہیں تھے حضرت ابو بکر صدیق تو نمازیں کیوں پڑھتے تھے؟ بیعت کیوں کی تھی؟ ان کی امارت میں جہاد کیوں کرتے تھے؟ ان سے جنازے کیوں پڑھواتے تھے؟ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو بالکل ایک بندہ سمجھ سکتا ہے کہ حضرت علی جیسا بندہ کم از کم وہ یہ نہیں کر سکتا کہ وہ یہ تقیے کے وہ اس قانون کے پیچھے چھپ جائے یا جھوٹ موٹ پہ کمزوری دکھاتے ہوئے یہ بیعت کر لے۔ کبھی کہتے ہو جو حضرت علی اتنا طاقتور، کبھی کہتے ہو کہ ان کے گلے میں رسیاں ڈال کے لائی گئی اور ان سے بیعت کرائی گئی۔ ہم اس حضرت علی کو نہیں مانتے جو تم بیان کرتے ہو، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا حضرت علی جو تھے وہ شیر تھے، وہ دلیر تھے، وہ طاقتور تھے، وہ حق کے ساتھ کھڑے ہوتے، علی حق کے ساتھ رہتے، وہ کبھی نہ حق کے ہاتھ میں بیعت کر ہی نہیں سکتے۔ ان کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں تو حضرت علی مدینہ میں ہیں، مدینہ میں لوگ بھی ساتھ ہیں اور گھر والے بھی ہیں، خاندان والے بھی ہیں، حضرت علی نے بغاوت نہیں کی، ان کے خلاف کوئی بات نہیں بلکہ بیعت کر لی۔ یہاں حضرت حسین ان کے بیٹے ہیں، یزید کو ناحق سمجھا، بیعت نہیں کی۔ تو بیٹا جب نہیں کر رہا، طاقت بھی نہیں ہے، گھر والے ساتھ ہیں، یہاں
پتہ ہے میں شہید ہو جاؤں گا، گھر والے شہید ہو، لیکن نا حق کی بیعت نہیں کی۔ حضرت علی نے اگر نا حق سمجھتے ابو بکر صدیق کو کبھی بیعت نہ کرتے، ان کا بیعت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حضرت ابو بکر کو حق سمجھتے تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔